خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت کے متعلق پوچھا، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، تشدید کے ساتھ ہے یا کذبوا بغیر تشدید کے، یعنی یہاں تک کہ جب انبیاء نا امید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تشدید کے ساتھ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر معنی کیسے بنیں گے؟ پیغمبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر قرآن میں لفظ ظن، گمان اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے چھوٹے سے عروہ، بے شک ان کو تو یقین تھا۔ میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تشدید کے کذبوا ہوگا، یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، معاذ اللہ، انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے تابعدار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، ان پر جب مدت تک خدا کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے، سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تابعدار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ استیاسو فتعلو کے وزن پر جو یأست منہ سے نکلا ہے ایمن یوسف، سورہ یوسف کی آیت کا ایک جملہ ہے، یعنی زلیخا یوسف سے نا امید ہو گئی۔ لا تائسو من روح اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 87، یعنی اللہ سے امید رکھو، نا امید نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3389۔ ربیع بن حراش نے بیان کیا کہ عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ آپ ہم سے کیوں بیان نہیں کرتے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب ہوا اور وہ زندگی سے بالکل نا امید ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو پہلے میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور اس سے آگ جلانا، جب آگ میرے جسم کو خاکستر بنا چکے اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں تو ہڈیوں کو پیس لینا، اور کسی سخت گرمی کے دن میں، یا یوں فرمایا کہ سخت ہوا کے دن میں مجھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تیرے ہی ڈر سے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ حدیث سنی ہے۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک نے بیان کیا، اور کہا کہ اس روایت میں فی یوم راہ ہے، سوائے شک کے اس کے معنی بھی کسی تیز ہوا کے دن کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3479۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، عروہ نے ان سے آیت حتیٰ اذا استیاس الرسل کے متعلق پوچھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا تھا آیت میں کذبوا تخفیف کے ساتھ یا کذبوا تشدید کے ساتھ؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کذبوا تشدید کے ساتھ۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ انبیاء تو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر ظنوا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اپنی زندگی کی قسم، بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا۔ میں نے کہا کذبوا تخفیف زال کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباحت ہے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، کہیں پیغمبر اپنے پروردگار کی نسبت ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا، ان کی تصدیق کی، جب ان پر ایک مدت دراز تک آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4695۔ سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ مشرکین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی اسلام یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4810۔